أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور ایمان اور اچھے اعمال کے باعث اللہ کے رحمت سے قبریں روشن بھی ہو جاتی ہیں، قبریں خوشبودار بھی ہو جاتی ہیں، تا حد نگاہ وسیع و عریض بھی ہو جاتی ہیں، اور کفر اور برے کرتوتوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے قبریں جہنم کا گڑھا بھی بن جاتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بھی قبریں جگمگاتی۔ چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 956 956 ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک یہ قبریں اپنے مکینوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، اللہ پاک ان پر میری دعا کی برکت سے روشن و منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صحابی کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی صحابی رات کو دفن کیا جاتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھاتے اور فرمایا کرتے، مجھے ہر ایک کی موت کی خبر دیا کرو، میری نماز ان کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نور ہیں اور آپ کی نماز اور آپ کی دعا بھی نور 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 ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرت فرمائیں کہ ہماری قبر میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک پڑے گی، طلعت پڑے گی، تو ایسی روشنی ہو جائے گی کہ قیامت تک ہماری قبر نور علی نور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا جنازہ پڑھتے تھے، ہم پڑھتے؟ غور کیجئے۔ اب کسی سے کاروباری تعلقات ہیں یا رشتہ داری ہے، اس کا جنازہ تو پڑھیں، دیگر مسلمانوں کا پڑھنے میں غفلت کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، بہت ثواب کا کام ہے، اور یاد رکھیے یہ فرض کفایہ ہے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے یہ ہمارے لیے نور ہے۔ ایک صحابی کی قبر میں میرے آقا علیہ السلام داخل ہوئے۔ جب صحابی کی تدفین ہو گئی تو آپ نے دعا کی، فرمایا اندھیرا ہونے کے باوجود ان کی قبر کو نور سے بھر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے. اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کریں آقا اپنے گورے گورے پاؤں میری قبر میں خدا کے واسطے چمکا دیں، میری اندھیری قبر میں تشریف لے آئیں تاکہ میری قبر کی جو تاریکی ہے وہ دور ہو جائے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حبشہ کے بادشاہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کی قبر سے ہمیشہ نور دیکھا جاتا ہے. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2523 2523. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور سبحان اللہ ان کی قبر سے نور دیکھا جاتا تھا. ایک عرصے تک قبر سے لائٹیں نکلتی تھی، قبر سے انوار نکلتے تھے جس سے سورا جنگل جگمگ 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 کرتا تھا. سبحان اللہ. اور حضرت سیداتنا ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حبشہ کے قیام کے زمانے میں قبر سے نور نکلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عام لوگوں نے بھی دیکھا. اور کچھ عرصے کے بعد یہ کرامت بند ہو گئی. میرے مولا تو خیرات دے دے، جگمگاتی رہے قبر عطار، اے رحیم اور ستار و غفار، تابد فضل و رحم و عطا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے. امیر علیہ سنت دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری قبر جگمگاتی رہے، اے رحیم اے ستار اے غفار میری قبر جگمگاتی رہے ہمیشہ تیرے فضل سے، تیرے رحم سے، تیری عطا سے. آمین. امیر علیہ سنت کی اس دعا سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے ہماری قبر روشن ہو جائے، نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری قبر روشن ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گورے گورے پاؤں کے صدقے میں، آپ کے مبارک قدموں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی قبر روشن ہو جائے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.